مسلمانوں بر عظیم کی جدوجہد آزادی کے قائد کراچی کے ایک تاجر جناب پونجا بھائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکا ہوا تھا۔ روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اس لیے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی تھی۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوکل داس پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصول علم میں منہمک ہو گئے۔ وہیں آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر دادا بھائی نورجی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ آپ نے حصول معاش کے لیے مشہور وکیل ہر چند رائے وشن داس کے ماتحت کام کرنا چاہا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے اور آپ 1902 میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متواتر 3 سال تک یہ حالت رہی کہ آپ ہر روز باقاعدہ اپنے چھوٹے سے دفتر میں جا بیٹھتے اور شام تک بیٹھتے رہتے اور پھر گھر لوٹ آتے۔ اسی عرصے میں آپ کو ایک مقدمہ بھی نہ ملا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کے والد کے ایک دوست آپ کو بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میک فیرسن کے پاس لے گئے۔ اس نے خندہ پیشانی سے اس نوجوان بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کی اجازت دے دی۔ مسٹر میک فیرسن نے سفارش کی تو آپ کو پریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت مل گئی۔ آپ لوگوں کو اس جوہری قابل کا پتہ چلا، مالی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور جب ملازمت کے خاتمے پر آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے آنے لگے۔ حکومت نے آپ کو 1500 روپے ماہوار کی مستقل پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اتنی رقم میں روزانہ کما لیا کروں گا، اور بعد کے واقعات نے اس قول کی پوری تصدیق کی۔ آپ جب عدالت میں بحث کرتے اور دلائل دیتے تو جج اور سامعین تم بخود ہو کر سنتے۔ آپ عدالت سے مرعوب ہوئے بغیر مقدمہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز جج نے آپ کو ٹوکا، مسٹر جناح یاد رکھیں کہ آپ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، جناب آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جج اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ 1906 میں آپ کانگریس کے اجلاس کلکتہ میں شریک ہوئے۔ اس کے صدر دادا بھائی نورجی تھے۔ آپ ان دنوں ان کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے۔ اسی اجلاس میں آپ نے پہلی بار تقریر کی۔ حسن اتفاق سے یہ تقریر مسلمانوں کے قانون وقف الاولاد کے متعلق تھی۔ سامعین آپ کی تقریر سے متاثر ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ بر صغیر کے آسمان سیاست پر ایک نیا ستارہ چمکا۔ اسی سال مسلمانوں نے بھی اپنی سیاسی بیداری کا ثبوت دیا اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1910 میں آپ برطانوی ہند کے امپیریل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت تک آپ مسلم لیگ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اس سے الگ رہے۔ آپ کانگریس کے سرگرم رکن اور حامی تھے۔ 1913 میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر اسد نے آپ کو مسلم لیگ میں شمولیت پر آمادہ کر لیا۔ آپ اس میں شامل تو ہو گئے، لیکن دلی رجحان کانگریس کی طرف رہا۔ 1916 میں آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مخلصانہ کوشش کی، جس کا نتیجہ میثاق لکھنؤ کی صورت میں نمودار ہوا۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور آپ کو اس اتحاد کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ کانگریس نے ان کی خدمات کے پیش نظر بمبئی میں ایک ہال تعمیر کیا۔ جب پہلی جنگ ختم ہوئی تو برطانوی حکومت اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئی۔
اس نے رول ٹیکس جیسا متشددانہ قانون نافذ کر کے آزادی یہ تحریر اور تقریر اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی۔ سارے بر صغیر میں اس کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ ہر شہر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، کہیں بندگان خدا انگریز کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ اسی زمانے میں مسٹر گاندھی جنوبی افریقہ میں ستیہ گرہ کی ایک کامیاب تحریک چلا کر بر صغیر آئے اور رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک کے کرتا دھرتا بن گئے۔ ہندوؤں نے انہیں مہاتما کا لقب دے دیا۔ اکثر ہندو مسلم لیڈر تحریک کے ترک موالات میں شریک ہو گئے، لیکن قائد اعظم الگ تھلگ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی خوددار ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ تحریک آخر کار ناکام ہو کر رہے گی۔ آپ نے اس کی مخالفت کی، لیکن آپ کی سنوائی نہ ہوئی اور 1920 میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔ قائد اعظم 1924 سے 1926 تک خاموش رہے۔ 1930 میں آپ لندن کی دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اسی گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، جنہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنا خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی نشاندہی کی تھی۔ آپ نے قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں کی اور اس کے سامنے اپنا نقطہ نظر کی مزید وضاحت کی، لیکن ان دونوں قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے اتنے بیزار ہو چکے کہ آپ نے واپس آنے کے بجائے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ پر کونسل میں پریکٹس کرنے لگے۔ 1933 میں لیاقت علی خان اپنی بیگم کے ہمراہ لندن گئے۔ جب قائد اعظم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کی۔ اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں جو مسلم لیگ کو حیات نو بخش سکتے ہیں۔ یہ سن کر قائد نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں، اگر آپ نے پھر بھی بلایا تو میں آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خان نے واپس آ کر حالات کا پورا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ فوراً چلے آئیں۔ آپ 1934 میں تشریف لائے اور آتے ہی مسلم لیگ کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی مہم شروع کی۔ 1935 میں بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو من حیث القوم منظم کیا جائے تاکہ ہونے والے صوبائی انتخابات جماعتی سطح پر لڑے جائیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے آسام سے صوبہ سرحد تک صوبے کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جو پیش آنے والے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دیں اور ایک پرچم تلے جمع ہو کر انتخابات لڑیں۔ یہ پرچم مسلم لیگ کا پرچم ہے۔ اس انتخاب میں مسلم اقلیت والے صوبے میں مسلم لیگ 60 سے 70% نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ مسلم اکثریت والے صوبوں میں لیگ کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی مسلمان کرشک پرجا پارٹی کے زیر حاصل تھے، پنجابیوں پر یونینسٹ پارٹی کا جادو چل چکا تھا اور پٹھانوں کو کانگریس نے مسحور کر رکھا تھا۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس اور انگریز کے گٹھ جوڑ نے ہندو لیڈروں کے حوصلے بلند کر دیے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے نعرہ بلند کیا، ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں، کانگریس اور حکومت برطانیہ۔ قائد اعظم نے جو بڑے دل گردے کے انسان تھے، بڑے سکون سے جواب دیا کہ ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ مسلم لیگ۔ 2 سال کے اندر ہی آپ نے اپنے یقین محکم اور عملی فہم سے یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلم لیگ ایک ایسی طاقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ 1937 میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس مسلم لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی جرات نہ کر سکی، کیونکہ اسے اس کا یقین تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اب مسلمان قوم اپنے قائد کی قیادت میں بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس قوم کی غلامی ہرگز قبول نہ کریں گے جو کم و بیش 800 سال تک ہماری محکوم رہ چکی ہے۔ 1937 میں مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم اس میں شرکت کے لیے بمبئی سے تشریف لائے۔ جب آپ کی ٹرین کانپور کے اسٹیشن پر پہنچی تو مسلمانوں نے جم غفیر نے
ڈبے کو گھیر لیا اور زور زور سے نعرے لگائے کہ ہم آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرے دن آپ زندگی میں پہلی مرتبہ عریب پاجامہ شیروانی اور سیاہ استرخانی ٹوپی پہنے اسٹیج پر نمودار ہوئے اور مالکۃ الاعلیٰ خطاب میں خطبہ صدارت دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ کانگریسی خیال کہ مسلمان اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مشروط طور پر کانگریس کے حلقے میں آ جانا چاہیے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کی بات بہت غلط ہے اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر مسلمان اس فریب کا شکار ہو گئے تو سمجھ لیجیے کہ ان کی قومی ہستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔ اسی زمانے میں قوم نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ آپ القابات خطابات کے کبھی محتاج نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حکومت برطانیہ نے سر کے خطاب سے نواز خریدنا چاہا، لیکن آپ نے یکسر انکار کیا اور کہا کہ میں مسٹر جناح کہلوانے کو ترجیح دوں گا، لیکن قائد اعظم کا خطاب آپ کو حکومت کے بجائے ملت نے دیا تھا۔ آپ معترض نہ ہوئے۔ مسٹر جمیل الدین احمد کا خیال ہے کہ یہ خطاب مولانا مظہر الدین ایڈیٹر الامان دہلی نے تجویز کیا تھا، لیکن بات کی یہ رائے ہے کہ اس کا سہرا لاہور کے سرگرم اور پرجوش سیاسی کارکن میاں فیروز الدین احمد کے سر ہے۔ دسمبر 1938 میں مسلم لیگ کے پٹنہ کے اجلاس میں آپ نے خطبہ صدارت میں فرمایا، میں ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے۔ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے اور اسے جس راہ پر چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کافی بیداری ہو چکی ہے۔ یہ آغاز بلا شبہ عظیم الشان ہے۔ اب اگر ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو ایک منظم فوج کی طرح آراستہ کر لیں تو یقین کیجیے کہ فتح آپ کے قدم چومے گی۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کی اس آواز پر صدق کے دل سے لبیک کہا اور متحد ہو گئے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم کی زیر صدارت ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں مسلم اکثریت کے علاقوں میں آزاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سرکاری طور پر کیا گیا۔ 1944 میں آپ نے اسٹیفرڈ کرپس کی زیر صدارت برطانیہ کی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ایک مشن سے تعاون کیا، کیونکہ کرپس مشن کی تجاویز مسلم لیگ کے مقاصد کے قریب تھی، لیکن کانگریس کی ہٹ درمی سے یہ مشن ناکام ہوا۔ مئی 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر لندن سے 3 سینئر وزراء پر مشتمل ایک کیبنٹ مشن ہندوستان آیا۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کانفرنس ہوئی اور یہ کانفرنس بھی ناکام رہی۔ قائد اعظم اپنی کوششوں میں ہم وطن مصروف تھے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا جائے۔ لارڈ ڈیول کے بعد ماؤنٹ بٹن ہندوستان کا وائسرائے بن کر آیا۔ اس نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے بات چیت کی، تمام صورتحال سے حکومت برطانیہ کو آگاہ کیا۔ 21 مئی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بٹن نے تمام لیڈروں کو بلا کر برطانوی حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ برصغیر کو ہندوستان اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور 15 اگست 1947 کو حکومت برطانیہ دستبردار ہو جائے گی۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم بذریعہ ہوائی جہاز دہلی سے کراچی پہنچ گئے اور آپ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ گورنر جنرل بننے کے بعد آپ نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا اور اس نئی مسلم مملکت کے استحکام کے لیے ہر وقت کام کرتے رہے۔ کام کی کثرت سے آپ کی صحت پر کافی اثر پڑا۔ ہندوستان سے کثیر تعداد میں مسلمان مہاجرین کی آمد سے نئی مملکت کے لیے ان کی آبادی کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ مہاجرین کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم اور لوٹ مار سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اب آپ کی صحت اکثر خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا۔ جولائی 1948 میں آپ ڈاکٹروں کے مشورے سے زیارت گئے، کیونکہ اب آپ کی کمزوری کافی بڑھ گئی تھی۔ مسلسل علاج ہوتا رہا۔ اگست 1948 کے اواخر میں صحت میں کچھ افاقہ ہوا، لیکن ستمبر کے آغاز میں صحت پھر بگڑنے لگی۔
حتیٰ کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ 11 ستمبر کی سہ پہر کو قائد اعظم کو کراچی لایا گیا۔ رات 10:20 پر اس عظیم انسان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزم و استقلال کا یہ پیکر قوم کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دار فن سے رخصت ہو گیا۔ قائد اعظم کی وفات حضرت آیات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح کراچی کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اکثر دیواروں سے سر پٹک رہے تھے۔ تمام رات ہزاروں مسلمانوں کا جم غفیر بائی بائی ملت کے ماتم میں سوگوار اور اشکبار رہا۔ سرکاری افیسر، غیر ملکی سفیر، فوجی جرنیل، بحری اور اعلیٰ افسران سب بچشمے پرنم کھڑے تھے۔ ہر قریہ، ہر قصبہ گم ماتم کدا بن گیا۔ دوسرے دن قائد اعظم کا جنازہ فوجی انداز سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی اور 12 ستمبر کو عیدگاہ کے میدان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین محترم، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔